بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے فرسٹ ایئر کے سیوکس کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ یونس۔ بچے ہم اپنا سبق حقوق یا ہیومن رائٹس پڑھ رہے ہیں، جس میں میں نے آپ کو حقوق کی تعریف کے حوالے سے بتایا، انسانی حقوق کی تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور حقوق کی جو مختلف اقسام تھیں اس کے وجہ سے ہم نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم اسلامی حوالے سے دیکھیں گے کہ اسلام میں انسانی حقوق کی تاریخ، یعنی کہ پہلے تو ہم نے جسٹ حقوق کی تعریف بیان کی، انسانی حقوق کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور حقوق کی جو اقسام ہیں وہ مختلف قسم کی جو تھی وہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکشن کی۔ لیکن آج ہم اسلام کے دائرے میں دیکھیں گے کہ اسلام میں انسانی حقوق کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں جو حق کا مفہوم کیا ہے، اور اسلام کے حوالے سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، اسلام جو ہے حقوق کے بارے میں کیا ہمیں درس دیتا ہے، اس والے سے آج ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اسلام میں جو انسانی حقوق ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جو انسانی حقوق کی جو تاریخ ہے عملاً جب دیکھی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں عملاً جب اصلاحات آتی ہیں، اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں جو درستگیاں آتی ہیں، وہ اسلام کے ابتدائی دور میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اور اسلام کا ابتدائی دور جو ہے وہ 610 سے 661 تک جو اس کا جو شروع کا دور تھا، اس میں یہ تبدیلیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اور یہ دور جو تھا وہ دور تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، ان کے دور میں یہ سنہری دور جو تھا گزرا۔ اور جو آپ تاریخ دان کو دیکھ لیں، جو تاریخ لکھتے ہیں، جو ہسٹوریکل جو ہوتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی آپ نے سماجی برائی دیکھی، یعنی کہ معاشرتی برائی دیکھی، تو وہیں آپ نے اصلاحات جو ہیں وہ نافذ کی۔ مثال کے طور پر سماجی تحفظ ہو گیا، خاندانی زندگی ہو گیا، اپنے غلامانہ زندگی کا خاتمہ آپ نے کیا، خواتین کے حقوق آپ نے مختص کیے، اس کے علاوہ اقلیتوں کے حقوق وغیرہ جو تھے وہ آپ نے مختص کیے، ان سب کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے بات کی۔ اسلام نے جو ہے وہ ابتدائی دنوں میں جو اشرافیہ تھی، یعنی کہ جو بہت ہی امیر قسم کے جو لوگ تھے، ان کو خصوصی مراحت جو دی جایا کرتی تھی، آپ نے ان کا خاتمہ کیا، اور قابلیت کے راستے جو ہے وہ آپ نے کھولے تھے۔ آپ نے جو ہے وہ عرب قبائل کو بچیوں کے ساتھ جو ہونے والی جو غیر انسانی سلوک تھا اس کا سختی سے خاتمہ کیا، غریبوں کے جو حق مارا جایا کرتا تھا ان کا استحصال کیا جایا کرتا تھا، اور جو ہے جو معاہدات ہوا کرتے تھے دھوکے پر مبنی، اور آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ اس کے علاوہ چوری کی آپ نے حوصلہ شکنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 میں مدینہ کے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، جس کو میثاق مدینہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا، آپ نے وہ کیا۔ اس معاہدے سے مدینہ میں لڑائیوں کا خاتمہ ہوا، اور جو قبائل تھے ان کے درمیان جو ہے وہ رواداری اور برداشت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح اقلیتوں کے حقوق کا تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور ان کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا۔ اب میثاق مدینہ کے ذریعے جو ہے وہ جتنے بھی مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو تحفظ فراہم کیا گیا، مذہب کی آزادی حاصل ہوئی، خواتین کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور جتنے بھی لڑائی جھگڑے تھے، تنازعات تھے، ان کے حل کے لیے آپ نے ایک جو جوڈیشری سسٹم تھا، عدالتی جو نظام تھا، آپ نے وہ رائج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے لیے جو ہے وہ بلا امتیاز، یعنی کہ بغیر کسی فرق کے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے وہ نان مسلمز ہیں، روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے آپ نے ان کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ خواتین کے تحفظ کے لیے آپ نے شادی بیاہ کے نظام کے لیے، طلاق کا جو سسٹم ہوتا ہے، وراثت کا جو سسٹم ہوتا ہے، مہر وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے، آپ نے سب کا جو ہے وہ عملی نظام جو ہے وہ آپ نے دنیا کو کر کے دکھایا۔ انسانی حقوق کے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو خطبہ حجۃ الوداع جو تھا، وہ ایک بہت زیادہ تاریخی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو ہے وہ خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور ہے، یعنی کہ اس خطبے میں پوری دنیا کے لیے پروگرام جو ہے وہ آپ نے پیش کر دیا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ان حقوق کو عملی طور پر یقینی بھی بنایا تھا، یعنی کہ یہ آپ کا آخری جو ہے وہ حج تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن آپ کے کہے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ کس نے پہنانا تھا؟ خلفائے راشدین نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہو چکا تھا، تو آپ کی کہی ہوئی باتوں کو عملاً جو ہے وہ کس نے کر کے دکھایا تھا؟ خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس والے سے آپ حق کا مفہوم دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ حق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بچے جو لفظ مفہوم جو ہے یہ فہم سے نکلا ہے، اور فہم جو ہے وہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ حق کا کیا مطلب ہے، آپ حق کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے، اور ایسا دین فطرت ہے جو حق پر ہوتا ہے، جو انسانی زندگی کا ہر زاویے سے احاطہ کرتا ہے، ہر طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری کائنات کو انسان
کے لیے مسخر کر دیا ہے، ان کے کنٹرول میں کر دیا ہے، اور کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معمور کر دی ہے۔ انسان تو کیا، اسلام نے تو جانوروں کے حقوق کی بھی تلقین کی ہے، یعنی کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں ہی ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے جانوروں پر بھی رحم دلی کرنے کا، مظاہرہ کرنے کا جو ہے وہ اس کی تلقین کی ہے، ان کے حقوق کا بھی جو ہے وہ خیال کرنے کی تلقین کی ہے، نہ صرف تلقین کی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے اسلام میں واقعات موجود ہیں جن میں جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اسلام میں جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی آپ تفصیل دیکھ لو، کیونکہ اگر میں یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں جاتی ہوں تو بہت زیادہ لینتھی آپ کی یہ ویڈیو بن جائے گی اور پھر آپ تک یہ پہنچنے میں مشکل ہو جائے گی، اس لیے شارٹ کٹ جو ضروری جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جو اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی فہرست یہاں پر میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں تو آپ لوگ اسائنمنٹ کے طور پر اس کو لکھ لینا، لیکن جو بہت ہی میجر ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ لو کہ اسلام جو ہے وہ حق کے بارے میں، جو اس کے انسانی حقوق کے بارے میں جو اس کی جو فہرست ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ زندگی کا حق ہے، یعنی کہ رائٹ ٹو لائف ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسانی زندگی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کے تحفظ کی وہ ضمانت بھی دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں جو دیکھ لو کہ انسانی زندگی کے تحفظ اور ان کی عزت کے لیے جو ہے وہ بڑا زور دیا گیا ہے۔ آپ مختلف قسم کی صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے قتل کی جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے۔ آپ سورۃ المائدہ کو دیکھو، اس کی آیت نمبر 31 میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض، جان کے یا بغیر فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، یعنی کہ جس نے اگر ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کو زندہ رکھا تو اس نے تمام کائنات کو زندہ رکھا۔ تو اس آیت سے جو دین اسلام ہے اس میں انسانی زندگی کی عظمت کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ خودکشی مت کرو، اور جس نے کبھی بھی شعوری طور پر یعنی کہ جانتے بوجھتے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اسے ہمیشہ دوزخ میں سزا دی جائے گی، کیونکہ ایک وہ بندہ جب قتل کرتا ہے تو وہ شعوری طور پر ایک پلان کے طور پر وہ یہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بار بار انسانی زندگی کی حرمت پر جو ہے، ان کی عزت پر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کی حرمت بیان کرتے ہوئے یہ حد قائم کی ہے کہ قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، کیونکہ ایک قاتل جب کسی کا خون بہاتا ہے تو اس پہ جو قاتل ہے اس کے لواحقین پر بھی یہ بات بالکل واجب ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے قتل کا بدلہ لیں اور اس کو بھی قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ آپ دیکھ لو رائے کی آزادی، یعنی کہ فریڈم آف اوپینین ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی شخصیت کے کمالات کا جو مظاہرہ ہے وہ اپنی رائے کے ذریعے کرتا ہے، یعنی کہ جب اس سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنی رائے دیتا ہے، اپنی ویو دیتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی شخصیت کیسی ہے، اس میں کون کون سی ایبلٹیز ہیں۔ اسلام جو ہے وہ رائے کے اظہار پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو حق بات پر اپنی رائے کا مکمل اظہار کر سکتا ہے، اور اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ بہترین جہاد جو ہے وہ ظالم حاکم کے سامنے حق گوئی کا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ظالم کو دیکھتے ہو اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس حاکم کے سامنے اگر آپ سچ بولتے تو سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھو مذہب کی آزادی، یعنی کہ فریڈم آف ریلیجن کو دیکھ لو۔ اسلام جو ہے وہ تمام اقلیتوں کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا حق دیتا ہے، یعنی کہ اسلام اقلیتوں کو اپنے مذاہب کے جو اخلاقی پہلو ہیں ان کی تبلیغ کا حق دیتا ہے، ان کو اپنے مذہبی تہواروں کو اور سرگرمیوں کا جو ہے وہ پورا حق اختیار ان کو حاصل ہے، یعنی کہ اگر وہ مسلمز ہیں، نان مسلم ہیں، تو اپنے عبادت گاہ میں جا کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے تہوار منا سکتے ہیں، یعنی کہ اسلام میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ جبر میں جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، مذہبی تحفظ ان کو فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کی جو اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو بالکل آزادی ہے، اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہے، تعلیمی اداروں میں جانے کی ان کو آزادی ہے، اور وہ اپنے عبادت خانوں کو تعمیر کر سکتے ہیں، اس میں ان کو بالکل ہر طرح کی جو ہے وہ فریڈم ان کو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھو شخصی آزادی کا حق، یعنی کہ جو پرسنل فریڈم ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہر فرد کو شخصی آزادی کا حق دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ غلامی کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، کسی بھی فرد کو اس وقت تک گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا جرم جو ہے عدالت کے سامنے ثابت نہ ہو، لیکن ملزم کو جو ہے وہ اپنی صفائی کا جو ہے مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ نیکسٹ آپ دیکھ لو مساوات، یعنی کہ ایکویلٹی ہے۔ اسلام جو ہے اس کی نظر میں تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، ان کے حقوق و فرائض بالکل ایک جیسے ہیں، اور کسی کو رنگ، نسل یا زبان کی بنا پر کوئی بھی کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ انسانیت کے حوالے سے اسلام تمام امتیازات کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، تمام انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور کسی کو کسی پر کوئی بالادستی یا امتیازی حیثیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، قرآن و سنت کے نزدیک تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ آپ دیکھو تعلیم کا حق یعنی کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور بھی دیتا ہے. اب جنگ بدر کے جو غیر مسلم قیدی تھے ان کو بنیادی طور پر تو ان کو آزادی دی گئی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، اور اسلام میں جو ہے وہ تعلیم حق بھی ہے اور بہت اہم فرض بھی ہے. جو مذہبی تعلیم ہے صرف وہی حاصل نہ کرو، بلکہ دنیاوی مقصد جو ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا بھی، جو دنیاوی تعلیم جو ہے اس کا بھی حاصل کرنے کا اسلام جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھو سیاسی حقوق یعنی کہ پولیٹیکل رائٹس ہیں. مذہب جو ہے وہ اسلام میں شہریوں کو بہت سے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ دیتا ہے. ان کو حکومتی معاملات میں مکمل شرکت کا حق حاصل ہے، اور حکومتی معاملات چلانے کے لیے جو ہے وہ جو حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو منتخب ہوتے ہیں، ان کو شورا کے جو ہے وہ مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ مجلس شورا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مشاورت کر سکتے ہیں. اسلام جو ہے افراد کو تنقید کا بھرپور عملی حق دیتا ہے، یعنی کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، لیکن وہ تنقید اصلاح کے زمرے میں آتی ہو تو اسلام جو ہے اس چیز کا حق دیتا ہے. خلفۂ راشدین کے دور میں شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور جو خلفاء کی جو سرگرمیاں تھیں ان پر کڑی نظر رکھتی تھی، اور ان پر جو ہے وہ اصلاحی انداز میں، ان کو بہتری کے انداز میں جو ہے وہ تنقید کرنے کا حق جو ہے ان کو حاصل تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں آپ ملکیت کا حق یعنی کہ رائٹ ٹو پراپرٹی. اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ شہریوں کو، یعنی کہ جو ہماری جو سٹیزنز ہیں ان کو ذاتی ملکیت رکھنے کا، جائیداد رکھنے کا بالکل پورا حق حاصل ہے. اسلام جو ہے وہ دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز کرنے کی تلقین نہیں کرتا، کیونکہ اس سے حد سے زیادہ جو ملکیت ہے اس سے پھر حق کو کنٹرول جو ہے وہ کرتا ہے. اسلام کا جو اقتصادی نظریہ ہے، جو اکانومک جو ان کی تھیوری ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے درمیان ایک بالکل بیلنس قسم کا نظام موجود ہے. ہر فرد کو جائز اور اخلاقی دائروں کے اندر جو ہے وہ ملکیت رکھنے کا حق ہے، تاکہ کسی بھی غریب کا کوئی بھی استحصال نہ ہو سکے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ برابری ہو سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، وومن رائٹس. خواتین کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ خصوصی تاکید کرتا ہے. خواتین جو قابل قدر ہوتی ہیں، قابل احترام ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہسبینڈز ہوتے ہیں، جو شوہر ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ بیویوں کو کھانا کھلائیں، کپڑے کا انتظام کر کے دیں، انہیں تعلیم دلائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ان سے اچھے سلوک سے پیش آئیں. خواتین کو ان کی عزت کا خیال رکھیں، اور ان کی یہ اہم ذمہ داری ہے. اسلام میں عورتوں کے لیے اس کے علاوہ وراثت کا باقاعدہ حصہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. جس طریقے سے مردوں کو ملکیت رکھنے کا حق ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی ملکیت رکھنے کا حق دیا گیا ہے. اسلامی معاشرے میں خواتین کے لیے نہ صرف حقوق کا تعین کیا گیا ہے، بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں خواتین کے جو حقوق ہیں وہ مغربی جو تصور حقوق نسواں ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی کہ مغرب جو عورت کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عورت کو اس طریقے سے عزت نہیں دیتی، اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے وہ عورت کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے مردوں کے لیے جو ہے وہ کچھ حقوق و فرائض جو ہے مختص کیے گئے ہیں، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں غلاموں کے حقوق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اور جو خطبۃ الوداع کا جب موقع تھا اس میں خاص طور پر غلاموں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا جو ہے وہ غلام آزاد کیا تھا، اور مسلمانوں کو غلاموں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت کی تھی. غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کرانے پر آپ نے بہت زیادہ ثواب کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ جو غلام کو خریدے گا اور پھر اس کو آزاد کرے گا اس کے لیے بہت بڑی بشارت دی آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے، جن کی وجہ سے آخر کار جو ہے وہ غلامی کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو چکا. یعنی کہ اگر آپ یہ نہ کرتے تو کوئی بھی ایسا نہ کر سکتا، لیکن آپ نے جو ہے وہ غلامی کا خاتمہ جو ہے وہ عملاً طور پر کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. تو ان تمام انسانی حقوق کے علاوہ جو متفرقہ قسم کے یعنی کہ مسلینیس قسم کے بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے اسلام میں کئی مخصوص قسم کے افراد کو خصوصی حقوق دی جاتے ہیں. مثال کے طور پر غربا ہو گئے، مساکین وغیرہ ہو گئے، محتاج ہو گئے، مسافر ہو گئے، جو ویڈوز ہوتی ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کے حقوق وغیرہ. تو یہ ان حقوق کے علاوہ باقی ان لوگوں کو بھی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں اسلام کی طرف سے. اس کے علاوہ جو افراد کو کئی جو معاشرتی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں وہ حاصل ہیں، جیسے شادی کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ کہیں آ جا سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، رہائش پذیر ہو سکتے ہیں، رشتے قائم کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اسلامی جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کی روشنی میں بڑوں بزرگوں کو اور جو بچوں کے جو مراتب ہیں، یعنی جو مرتبے ہیں، اس کے لحاظ سے تمام کا جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ خیال رکھنے کا ہمیں درس دیتا ہے.
ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. اس سے پہلے جو ہم نے حقوقی اقسام کے والے سے دیکھا وہ بھی اسی کے ہی زمرے میں آتی ہیں، لیکن اسلام کا جو حق کا جو مفہوم ہے وہ باقی جو جیسے اقوام متحدہ کا جو حقوق کا جو منشور ہے اور جو اسلام کا جو منشور ہے، اس میں زمین آسمان کا تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فرق میں نے آپ کے سامنے ابھی واضح کیا ہے. اب آپ اس ٹاپک کو بہت دھیان سے سمجھیں، اور ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو بنیادی حقوق کی جو لسٹ میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں دی تھی، وہ لسٹ اور جو اسلام میں جو بنیادی انسانی حقوق کی جو لسٹ ہے، یہ دو الگ الگ کوشچنز ہیں، ان کو آپس میں آپ ذمت کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے الگ سے یاد کرنے ہیں کیونکہ وہ ہم نے اوور آل دیکھے ہیں، اور جو آج کے جو پوائنٹس ہیں یہ اسلام کے زمرے میں آئے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ حق کے بارے میں انسانی بنیادی حقوق جو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو الگ الگ کوشچنز ہیں، ان کو اپنے الگ طریقے سے یاد کرنا ہے، ان کو الگ الگ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے، ان کو یاد کریں، اور ان دونوں کی جو ہے وہ الگ الگ اسائنمنٹس جو ہے وہ آپ نے MCQs کے طور پر لکھنی ہے. شکریہ.